بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے جدید تجارتی ماڈل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے گزشتہ چند برسوں میں پوری دنیا کی تجارت کا انداز بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس ماڈل کو ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا ٹک ٹاک، دراز، امیزون، شوپیفائی یا ای کامرس، تو آج آن لائن کاروبار سے آپ کسی حد تک واقف ہوں گے، اور یقیناً آپ نے اس اصطلاح کو بارہا سنا ہوگا۔ ہزاروں نوجوان اس کاروبار میں داخل ہو رہے ہیں، سینکڑوں ادارے اس کی تربیت دے رہے ہیں، اور مختلف لوگ اسے مستقل کاروبار قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بنیادی سوال یہ نہیں کہ اس میں منافع کتنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کاروبار شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جائز بھی ہے یا نہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم اس علمی نشست میں جمع ہیں۔ معزز ناظرین، ڈراپ شپنگ کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ کاروبار ناجائز ہے، کیونکہ اس میں آدمی ایسی چیز فروخت کرتا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث منطبق ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو اسے فروخت نہ کرو۔ دوسری جانب علماء کا ہی ایک طبقہ وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ جدید ای کامرس کی نوعیت کلاسیکی بازار سے مختلف ہے، اس لیے ہر قسم کی ڈراپ شپنگ کو اس حدیث کے تحت لانا درست نہیں، بلکہ ہر بزنس ماڈل کو الگ الگ فقہی تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ سامنے وقار، اس لیکچر کا مقصد کسی ایک رائے کو بلا دلیل صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ کو قرآن، سنت، فقہ اسلامی، اصول فقہ، معاصر تجارتی نظام اور جدید ای کامرس کے تناظر میں سمجھیں۔ ہم پہلے کلاسیکی فقہی اصولوں کا مطالعہ کریں گے، پھر عدم جواز کے دلائل دیکھیں گے، اس کے بعد جواز کے حق میں پیش کیے جانے والے معاصر دلائل کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں بطور طالب علم چند نکات پیش کریں گے جن پر مزید اجتہاد اور علمی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ ایک ایسا تجارتی ماڈل ہے جس میں فروخت کرنے والا سیلر سامان اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتا، بلکہ جب گاہک آرڈر دیتا ہے تو وہ سامان کسی سپلائر سے خرید کر اسی سپلائر کے ذریعے براہ راست گاہک تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی فروخت کرنے والا نہ گودام رکھتا ہے، نہ سامان اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور نہ ہی اکثر صورتوں میں وہ سامان کو جسمانی طور پر اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ ایک سادہ مثال سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک کمپنی کے پاس ایک گھڑی موجود ہے جس کی قیمت $30 ہے۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر اس گھڑی کی تصویر لگا دی اور اس کی قیمت $50 مقرر کر دی۔ ایک گاہک آپ کی ویب سائٹ پر آیا اور اس نے وہ گھڑی خرید لی۔ گاہک نے آپ کو $50 ادا کر دیے۔ اب آپ نے سپلائر کو $30 ادا کیے اور اسے گاہک کا پتہ دے دیا۔ سپلائر نے وہ گھڑی براہ راست گاہک کے گھر تک پہنچا دی۔ اب اس پورے عمل میں گھڑی آپ کے پاس نہیں آئی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے وصول نہیں کیا، آپ نے اسے دوبارہ پیک بھی نہیں کیا، آپ نے اسے خود
کسٹمر کو بھی نہیں بھیجا، لیکن اس کے باوجود آپ نے $20 پروفٹ حاصل کر لیا۔ یہی ماڈل ڈراپ شپنگ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کاروبار دنیا میں اتنا مقبول کیوں ہوا؟ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس میں بہت زیادہ سرمایہ درکار نہیں ہوتا۔ دوسرا، گودام یا سٹور قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ براہ راست سپلائر سے کسٹمر کو مال پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا، ہزاروں مصنوعات ایک ہی ویب سائٹ پر فروخت کی جا سکتی ہیں۔ پھر چوتھا کہ یہ کاروبار اس لیے مقبول ہوا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کے گاہکوں کو سامان فروخت کیا جا سکتا ہے۔ پھر پانچواں، اگر کوئی چیز فروخت نہ ہو تو سامان آپ کے پاس پڑا نہیں رہتا، خراب نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، آپ کا لاس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے پہلے سے سٹاک خریدا ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ سارے فیکٹرز ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں جو نوجوانوں کو، لوگوں کو، احباب کو اس کاروبار کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اب اصل فقہی سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ شرعی سوال۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اسلامی شریعت ہے وہ صرف منافع کمانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ منافع کمانے کے لیے ایسے اصول بھی مقرر کرتی ہے جن کی پابندی ہر مسلمان تاجر پر لازم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا فروخت کرنے والے کا اس سامان کا مالک ہونا ضروری ہے؟ کیا قبضہ حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیا صرف تصویر لگا دینا اور آرڈر لے لینا شرعاً بیع شمار ہوگی؟ کیا جدید ای کامرس کو وہی حکم دیا جائے گا جو 1400 سال پہلے کے روایتی بازار کو دیا جاتا تھا؟ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے گرد پوری فقہی بحث گھومتی ہے۔ اب آج کی اس گفتگو میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ میں جو بیع ہے، فقہ اسلامی میں بیع کی حقیقت، ارکان، شرائط اور ڈراپ شپنگ سے ان کا تعلق کیا ہے۔ چونکہ ڈراپ شپنگ کی شرعی حیثیت پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں بیع یعنی سیل کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اور شریعت نے تجارت کے لیے کون سے بنیادی اصول مقرر کیے ہیں۔ اگر یہ بنیاد ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے تو پھر ڈراپ شپنگ کے بارے میں علماء کی مختلف آراء کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اسلام میں تجارت کی اہمیت مسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، سیل کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے مال استحصال وہ سب حرام ہے۔ اب یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام تجارت کا مخالف نہیں بلکہ ناجائز طریقوں سے تجارت کا مخالف ہے۔ اب سب سے پہلے بیع کی لغوی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے۔ عربی زبان میں بیع کا معنی ہوتا ہے مبادلۃ المال بالمال، کہ ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا۔ اور احناف کے نزدیک جو مال کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مال کا مال کے ساتھ اس طرح تبادلہ کرنا کہ ایک کی ملکیت دوسرے کو منتقل ہو جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو احناف ہیں ان کے نزدیک بیع کا رکن کیا ہے، یعنی پلر کیا ہے، ایلیمنٹس کیا ہیں، تو یہاں پر جو جمہور فقہاء احناف کے وہ کہتے ہیں کہ بیع کا اصل رکن صرف ایک ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جس کو ہم صیغہ عقد کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی آفر اور ایکسیپٹنس، ایجاب اور قبول جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو عقد وجود میں آ جاتا ہے، کانٹریکٹ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک ایجاب و قبول کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔
اب جدید آن لائن شاپنگ میں ایجاب و قبول کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تو یہاں پر یہ بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ویب سائٹ پر کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو اس پر پرائس لکھی ہوتی ہے، پھر ہم بائی ناؤ پر کلک کرتے ہیں یا آرڈر پلیس کرتے ہیں۔ اب یہ جو بائی ناؤ کرنا یا آرڈر پلیس کرنا، یہ فقہی اعتبار سے کیا بن رہا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ کون آفر کر رہا ہے، کون ایکسیپٹنس کر رہا ہے، کون ایجاب کر رہا ہے، کون قبول کر رہا ہے۔ اب یہ اہم سوال ہے۔ اب ہمارے علماء آج کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ویب سائٹ پر پروڈکٹ کی لسٹنگ، یہ خود ایجاب ہے، یعنی آفر ہے، اور کسٹمر کا آرڈر کرنا، یعنی آرڈر پلیس کرنا کسٹمر کا، وہ قبول ہے، وہ ایکسیپٹنس ہے۔ یعنی سیلر کا ویب سائٹ پر پروڈکٹ لگانا، اس کی لسٹنگ کرنا، وہ ایجاب ہے، اور کسٹمر کا آرڈر کو پلیس کر دینا یا بائی ناؤ کے بٹن پر کلک کرنا، وہ کیا ہے؟ قبولیت ہے، ایکسیپٹنس ہے۔ لیکن یہاں پر علماء ایک اور بات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر پرائس لکھنا یہ ایجاب نہیں ہے، یہ صرف دعوت ایجاب ہے، یعنی اصل ایجاب کسٹمر کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں، اور قبول سیلر کرتا ہے جب وہ آرڈر کو کنفرم کرتا ہے۔ یعنی یہ ویب سائٹ پر پرائس لکھنا یہ دعوت شراء ہے، انویٹیشن ٹو ٹریٹ ہے، کہ آپ جب جائیں گے وہاں پہ نیگوشیٹ کریں گے، تو وہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایجاب کیا جا رہا ہے کسٹمر کی طرف سے، اور بعد میں سیلر کہے گا ہاں مجھے یہ چیز قبول ہے، میں اتنے کی آپ کو دیتا ہوں، تو وہ قبولیت ہوگی۔ اب یہ اختلاف اگرچہ موجود ہے، لیکن دونوں آراء اس بات پر متفق ہیں کہ الیکٹرانک ذرائع سے ایجاب و قبول شرعاً معتبر ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایجاب و قبول کافی ہے؟ اگر ایجاب و قبول ہو جائے تو کیا بیع سیل مکمل ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ شریعت نے بیع کے لیے بعض شرائط بھی مقرر کی ہیں۔ اب وہ بیع کی اہم شرائط وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مبیع سبجیکٹ میٹر معلوم ہو، خریدار کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا خرید رہا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی مبیع کا معلوم ہونا، سبجیکٹ میٹر نون ہو، مجہول نہ ہو، معروف ہو۔ دوسری شرط، پرائس شوڈ بی نون، قیمت معلوم ہو، قیمت میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط، غرر نہ ہو، انسرٹینٹی نہ ہو، کوئی غیر یقینی صورتحال نہ ہو، خواہ وہ سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے، خواہ پرائس کے اعتبار سے، ڈلیوری کے اعتبار سے، کوئی کسی قسم کی انسرٹینٹی نہ ہو۔ چوتھی شرط، فروخت کرنے والے کو مبیع پر شرعی حق کے تصرف حاصل ہو۔ یعنی حق کے تصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو، سیلر اس چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہو، استعمال کر سکتا ہو۔ حق کے تصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہو۔ اب یہی وہ شرط ہے جس پر ڈراپ شپنگ کی پوری بحث قائم ہے۔ یہ مین چیز ہے ڈراپ شپنگ کی بحث میں، کہ حق کے تصرف سیلر کو ہے یا نہیں، مبیع کے حوالے سے، سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے۔ آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ملکیت، آنرشپ، ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ملکیت انسان کو کسی چیز میں تصرف کا حق دیتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں تو آپ اس میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی اصول کی بنیاد پر حضور کا یہ فرمان ہے حدیث مبارکہ، لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس ہی نہیں، ملکیت ہی نہیں ہے آپ کی، خواہ وہ ملکیت حکمی ہو، حقیقی ہو، تو آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ ملکیت بذات خود علت ہے یا کسی دوسری علت کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ پھر ایک اہم چیز ہے سیل کی شرط کے اندر بیع کے حوالے سے، کہ ملکیت کے بعد دوسرا اہم مسئلہ قبضہ ہے، پوزیشن ہے۔ اسلامی فقہ میں
قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریئل پوزیشن، حقیقی قبضہ، آپ نے سامان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا ہے حکمی قبضہ، آپ کے گودام میں منتقل ہو گیا، اب یہ آپ کے اختیار میں آ گیا، اگرچہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گیا۔ جیسے آج کے دور میں ویئر ہاؤس ریسیپٹس ہوتی ہیں، الیکٹرانک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یا بعض صورتوں میں ڈیجیٹل کنٹرول بھی اس قبضہ حکمی کی بحث میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک چیز ہے زمان، لائبلٹی۔ یہ اسلامی تجارت کا ایک عظیم اصول ہے کہ الخراج بالزمان ہے، یعنی منافع اسی شخص کے لیے ہے جو نقصان کی ذمہ داری بھی برداشت کرے۔ اس لیے فقہا سوال کرتے ہیں اگر سیلر منافع لے رہا ہے تو کیا وہ رسک بھی برداشت کر رہا ہے؟ اب یہ سوال ڈراپ شپنگ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ تو رسک لیتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے بڑا اہم، جس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ایک چیز ہے غرر، انسرٹینٹی۔ تو اسلام نے ایسی تجارت سے منع فرمایا ہے جس میں شدید غیر یقینی کیفیت پائی جائے، تو اس لیے غرر والی کوئی کانٹریکٹ بے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ سیل کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس حصے کی طرف جو کہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے علماء اس کے عدم جواز کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ اب ان کے کیا دلائل ہیں اور ان دلائل کا ہم پھر تجزیہ کریں گے۔ اب پہلی دلیل ڈراپ شپنگ کے عدم جواز کی علماء کی طرف سے وہی حدیث حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ یأتینی الرجل یسألنی البیع لیس عندی افابتعه له من السوق قال لا تبع ما لیس عندک۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ مجھ سے ایسی چیز خریدنا چاہتا ہے جو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہوتی، کیا میں پہلے اس سے سودا کر لوں پھر بازار سے خرید کر اسے دے دوں؟ اب یہ سوال کیا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضور کا فرمان سنیے، تو حضور نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں اسے فروخت نہ کرو۔ یہ حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ اب اس حدیث سے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے علماء استدلال کرتے ہیں اس کے ڈراپ شپنگ کے عدم جواز کی، اس کو ناجائز کہتے ہیں، پیور ڈراپ شپنگ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی صورتحال پائی جاتی ہے کہ جو سیلر ہے پہلے کسٹمر سے عقد کرتا ہے، یعنی پہلے سیلر کسٹمر کے ساتھ عقد کر لیتا ہے، کانٹیکٹ کر لیتا ہے، بعد میں سپلائر سے چیز خریدتا ہے، لہٰذا یہ حدیث اسی صورت کو منع کر رہی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے ان علماء کی جو ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کے تحت۔